بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو کیا اس کا امکان ہے کہ اس کے لاواحقین، رشتہ دار، دوست اس کے لیے کوئی ایسا عمل کر سکیں کہ جس کا فائدہ اس کو بھی پہنچے؟ کیا ایصال ثواب ہمارے دین میں کوئی ایسا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جس میں دوسرے لوگوں کو کہ جو اب دنیا میں نہیں رہے، ہم زندہ لوگ کوئی نیکی کا ثواب کا کام کر کے ان تک پہنچا سکتے ہیں؟ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کے لیے بنائی ہے۔ یہ امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت فیئر، بہت انصاف پر مبنی ہے۔ اس میں نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، نہ اس امتحان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص کو بغیر وجہ کے بیجا کوئی ایسا موقع ملتا ہے کہ جس میں وہ دوسرے انسانوں سے الگ کوئی ایسا فائدہ، کوئی ایسی آسانی، کوئی ایسا امکان پائے کہ جس سے کہ وہ بغیر خود کوشش کیے کامیاب ہو جائے۔ قرآن مجید نے ایک اصول بتایا ہے کہ انسان کی وہی چیز کام آئے گی کہ جو وہ خود اس دنیا میں کمائے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے کوئی عمل کام نہیں آئے گا سوائے اس عمل کے کہ جو اس نے خود کیا ہو۔ ظاہر ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے کہ جس فیصلے کے مطابق اب انسان کے لیے اس دنیا میں مزید مہلت عمر باقی نہیں رہتی، عمل کرنے کا امکان باقی نہیں رہتا۔ پھر آخر ہمارے ہاں خاص طور پر ہندوستان، پاکستان کے اس سب کانٹیننٹ میں آخر ایصال ثواب کے نام پر اتنا طویل و عریض سلسلہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو قل 10واں اور 40ویں کے نام پر، برسیوں کے نام پر بہت سے اس طرح کے امکانات منعقد کیے جاتے ہیں کہ جس میں لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید اس کا فائدہ ان کے مرحومین تک پہنچے گا۔ اس کی وجہ یا تو ہندو کلچر سے متاثر ہونا ہے، یا پھر بعض ان روایات کو غلط طریقے سے سمجھنا ہے کہ جن روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ان لوگوں کو اور بعض ہی ان لوگوں کو کہ جنہوں نے آپ سے خود رجوع کر کے پوچھا کہ کیا ہم اپنے مرحوم والد یا والدہ کے لیے حج کر لیں یا ہم ان کی جگہ روزہ رکھ لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع پر بالعموم روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کر لو، اور ساتھ ہی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سوال بھی کیا کہ کیا اگر تمہارے والدین میں سے کوئی قرض چھوڑ کے جاتا تو ایسا نہ ہوتا کہ تم ان کا قرض واپس کرتے، اسی طرح سے تم ان کی طرف سے یہ اعمال بھی کر لو۔ قرآن مجید میں جو اصول بیان ہو گیا کہ انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو اس نے خود کمایا، اس کی روشنی میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو رکھیں کہ جو آپ نے بعض لوگوں کے سامنے بیان فرمایا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں بہت شدت کے ساتھ یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ حج کرے گا یا اسی طرح کی کسی اور عبادت کا وہ ارادہ کرتا ہے، یہ منت مانتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اولاد کے لیے یقیناً اس کا امکان ہے کہ وہ اپنے بزرگ کے اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ ان کی اولاد نہ ہوتی تو کیا ان لوگوں کو کہ جو دنیا میں اس خواہش اور اس عزم اور ارادے کو رکھتے ہوئے کہ وہ ایک نیکی کا کام کریں گے، اسے کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتے، کیا ان کو اس کا اجر ثواب نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شخص کہ جو ابھی دنیا میں موجود ہے اور اپنے والدین کے کسی ایسے وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے کہ جو انہوں نے اللہ سے کیا، تو ان کے لیے سعادت مندی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس وعدے کو پورا کر دیں۔ اس وعدے کو پورا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ والدین کی جانب سے کوئی عمل اللہ کے حضور میں پیش کرنے والے ہیں، اس لیے کہ بالآخر انسان کے کام وہی چیز آئے گی کہ جو وہ خود کرے گا۔ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور کی روایات سے ہی کہ آپ نے اس پر یہ بھی تبصرہ فرمایا کہ جب تم یہ عمل کرو گے تو اس کا فائدہ تم کو پہنچے گا۔ ایک اور روایت کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے،
اور وہ روایت بھی در حقیقت قرآن مجید ہی کے اس اصول کو واضح کرتی ہے کہ جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، کہ جس میں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند کر دیا جاتا ہے، سوائے 3 امکانات کے۔ اگر وہ کوئی نیک اولاد چھوڑے اور وہ اس کے لیے دعا کرتی رہے تو یہ اس کے لیے نفع بخش چیز ہوتی ہے، یا یہ کہ اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کے کیٹیگری کا کوئی عمل چھوڑا کہ جس کے بعد جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہا، تو اس کا فائدہ بھی مرحوم کو پہنچے گا۔ اور اسی طرح سے اگر کسی مرنے والے نے اپنے پیچھے کوئی ایسا علم چھوڑا کہ جس علم کا فائدہ اس کے بعد بھی لوگوں تک پہنچتا رہا، تو اس کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ یہ تینوں چیزیں یعنی نیک اولاد، صدقہ جاریہ اور ایسا علم کہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا رہے، یہ در حقیقت مرنے والے کا اپنا عمل ہے، اس کا اپنا رویہ ہے کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ در حقیقت اس اصول کے خلاف نہیں ہے کہ جو اصول قرآن مجید نے رہتی دنیا تک اللہ کی جانب سے اس دنیا کی زندگی کے امتحان کے بارے میں ایک اٹل فیصلے کے طور پر بیان فرما دیا کہ لیس للانسان الا ما سعی، اس دنیا کی زندگی کے امتحان میں کہ جس کا نتیجہ آخرت میں نکلنے والا ہے، جو ایک موٹی سی بات اپنے پلے باندھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا۔ انسان کے کام صرف وہی چیز، وہی عمل، وہی ایمان، وہی کردار آئے گا کہ جو اس نے خود اختیار کیا، جس کے لیے اس نے خود تگ و دو کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے ایمان کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو۔ کوئی دوسرا شخص چاہے اس کے پیچھے اس کے مرنے کے بعد کتنے ہی قرآن مجید کیوں نہ ختم کیے گئے ہوں، کتنے ہی صدقے کے لیے جانور کیوں نہ ذبح کیے گئے ہوں، اس سے مرنے والے کی ذات پر، اس کے انجام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر وہ نیک ہوگا، اگر وہ اپنی زندگی میں حق پسند رہا تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر اس نے دنیا میں اللہ کے دین سے بے پرواہی کی زندگی گزاری اور اخلاق اور ایمان کی اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، تو خواہ اس کے پیچھے کتنا ہی کیوں نہ ایصال ثواب کے نام پر عمل کیا گیا ہو، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کے سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔